الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 163 مدنی پھول درود شریف کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختلف عنوانات پر مدنی پھول قبول فرمائیے۔ پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ اس رسالے کے تمام مدنی پھول ہر مسلمان کے لیے قابل قبول ہے اور ان کے مطابق عمل پر جنت کے حصول کی امید ہے۔ مبلغین و مبلغات کی خدمات میں عرض ہے کہ اپنے سنتوں بھرے بیان کے اختتام پر موقع کی مناسبت سے اس رسالے میں دیے ہوئے کسی بھی ایک عنوان کے مدنی پھول بیان فرما دیا کریں۔ ہر عنوان کے پہلے اور بعد دی ہوئی سطور بھی پڑھ کر سنا دیا کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرم یا رسول اللہ کے 13 حروف کی نسبت سے پانی پینے کے 13 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو، بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئیں، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں پیئیں، بیٹھ کر، اور سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجئے۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان 2 یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ روپ ہو کر کھڑے کھڑے پیئیں۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں ہے۔ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا شروع کرے۔ پہلے سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ منقول ہے، یعنی مسلمان کے جھوٹے میں
شفا ہے۔ پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 37 میں ارشاد رب العباد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین یا بریسلیٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں۔ امرت کا ہاتھ نہ پکڑے۔ شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمت الحنان نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی بیوی صاحبہ کہنے لگیں، آج کتنی عورتیں دیکھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے۔ یہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے اور فوراً لوٹ
لوٹا لے تو گناہگار نہیں۔ کسی کے گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں۔ چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دھمک نہ پسند تھی۔ راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اخبارات یا لکھائے والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے۔ پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے۔ مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے۔ اگر آپ بیچ سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کے بجائے موقع کی مناسبت سے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے۔ نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹڑیاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے کو جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیز بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹڑی سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے، خصوصاً اسٹیشنوں پر ان قوانین پر عمل کیجیے۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے۔ انشاءاللہ عز و جل صحت اچھی رہے گی۔ چلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ 15 منٹ تیز قدم، پھر 15 منٹ 15 منٹ درمیانہ، آخر میں 15 منٹ یعنی 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی۔ انشاءاللہ عز و جل نظام انہضام یعنی ہاضمہ درست رہے گا۔ ریح یعنی گیس، قبض، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شان امام اعظم ابو حنیفہ کے 19 حروف کی نسبت سے تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کے 19 یعنی 19 مدنی پھول۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے تھے، اور اکثر سر مبارک پر کپڑا یعنی سربن شریف رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تربتر ہو جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ سربن کا استعمال سنت ہے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں ایک چھوٹا سا کپڑا سر
سر پر باندھ لیا کرے۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل ٹوپی اور امامہ شریف تیل کی آلودگی سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ عفیا عنہ کا برسہ برس سے بنیت سنت سربند استعمال کرنے کا معمول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ سر اور داڑھی کے بال صابن وغیرہ سے دھونے کا جن کا معمول نہیں ہوتا، ان کے بالوں میں اکثر بدبو ہو جاتی ہے۔ خود کو اگرچہ بدبو نہ آتی ہو مگر دوسروں کو آتی ہے، منہ، بالوں، بدن اور لباس وغیرہ سے بدبو آتی ہو، اس حال میں مسجد کا داخلہ حرام ہے کہ اس سے لوگ اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ ہاں بدبو مگر چھپی ہوئی ہو جیسے بغل کی بدبو تو اس میں حرج نہیں۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دن میں 2 مرتبہ تیل لگاتے تھے۔ بالوں میں تیل کا بکثرت استعمال خصوصاً اہل علم حضرات کے لیے مفید ہے کہ اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی، دماغ تر اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بھووں یعنی ابروؤں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ کنز العمال میں ہے، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تیل استعمال فرماتے تو پہلے اپنی الٹی ہتھیلی پر تیل ڈال دیتے تھے، پھر پہلے دونوں ابروؤں پر، پھر دونوں آنکھوں پر، پھر سر مبارک پر لگاتے تھے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو انفقا یعنی نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں سے ابتدا فرماتے تھے۔ داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے، بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ اور اچھے لباس میں تھا، جبکہ مومن کے شیطان دبلا پتلا، پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا اور برہنہ یعنی ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میں بھوکا اور پیاسا رہ جاتا ہوں، جب تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میرے بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اس پر کافر کے شیطان نے کہا، میں تو ایسے کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں کچھ بھی نہیں کرتا، لہذا میں اس کے ساتھ کھانے پینے، لباس اور تیل لگانے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیے، پھر پہلے سیدھی آنکھ کے ابرو پر تیل لگائیے، پھر الٹی کے، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پر۔ اب سر میں تیل ڈالیے اور داڑھی کو تیل لگائے تو نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان بالوں سے آغاز کیجیے۔ سرسوں کا تیل ڈالنے والا ٹوپی یا امامہ اتارتا ہے تو بعض اوقات بدبو کا ایک بھپکا نکلتا ہے، لہذا جس سے بن پڑے وہ سر میں عمدہ خوشبودار تیل ڈالے۔ خوشبودار تیل بنانے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کھوپرے کے تیل کی شیشی میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر حل کر لیجئے، خوشبودار تیل تیار ہے۔ سر اور داڑھی کے بالوں کو وقتاً فوقتاً صابن سے دھوتے رہیے۔ عورتوں کو لازم ہے کہ کنگھی کرنے میں یا سر دھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھپا دیں کہ ان پر اجنبی یعنی ایسا شخص جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو کی نظر نہ پڑے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔
یہ نہیں یعنی ممانعت مکروہ تنزیہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ مرد کو بناؤ سنگھار میں مشغول نہ رہنا چاہیے۔ امام مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس شخص کو بالوں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت ہو وہ مطلقاً روزانہ کنگھی کر سکتا ہے۔ بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال و جواب ملاحظہ ہو۔ سوال: کنگا داڑھی میں کس وقت کیا جائے؟ جواب: کنگھے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ اعتدال یعنی میانہ روی کا حکم یہ ہے، نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے، نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار۔ کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے ابتدا کیجیے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے ابتدا کیجیے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی گئی ہیں، ورنہ ہر کام جو عزت اور بزرگی رکھتا ہو اسے سیدھی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، جیسے مسجد میں داخل ہونا، لباس پہننا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، بغل کے بال اتارنا، وضو غسل کرنا اور بیت الخلاء سے باہر آنا وغیرہ۔ اور جس کام میں یہ یعنی بزرگی والی بات نہیں، جیسے مسجد سے باہر آنے والا، بیت الخلاء میں داخل ہونے، ناک صاف کرنے، نیز شلوار اور کپڑے اتارتے وقت بائیں یعنی الٹی طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ نماز جمعہ کے لیے تیل اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ روزے کی حالت میں داڑھی مونچھ میں تیل لگانا مکروہ نہیں، مگر اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی ہے تو یہ بغیر روزے کے بھی مکروہ ہے، اور روزے میں بدرجہ اولا میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ لوگ میت کی داڑھی مونڈ ڈالتے ہیں، یہ بھی ناجائز گناہ ہے۔ گناہ میت پر نہیں، مونڈنے اور اس کا حکم کرنے والوں پر ہے۔ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ ہزاروں سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گیسو رکھنا نبی پاک کی سنت ہے کہ 22 روح کی نسبت سے زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے 22 مدنی پھول خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ ہمیں چاہیے کہ موقع با موقع تینوں سنتیں ادا کریں، یعنی کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں۔ کندھوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عموماً نفس پر زیادہ شاق یعنی بھاری ہوتی ہے، مگر زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کو یہ سنت ادا
کر ہی لینی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں۔ پانی سے اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے، لہذا جن دنوں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں آ رہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائیں۔ بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں بڑھا لیتے ہیں جو ان کے سینے پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں، اور بعض چوٹیاں گوندتے ہیں یا جوڑے یعنی عورتوں کی طرح بال اکٹھے کر کے گدی کی طرف سے گانٹھ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز کام اور خلاف شرع ہے۔ تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ عورت کا سر منڈوانا حرام ہے۔ عورتوں کو سر کے بال کٹوانے، جیسا کہ اس زمانے میں نصرانی عورتوں نے کٹوانے شروع کر دیے، ناجائز و گناہ ہے اور اس پر لعنت آئی ہے۔ شوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی یہی حکم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گناہگار ہوگی، کیونکہ شریعت کی نافرمانی کرنے میں کسی یعنی ماں باپ یا شوہر وغیرہ کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ چھوٹی بچیوں کے بال بھی مردانہ طرز پر نہ کٹوائیے، بچپن ہی سے ان کو زنانہ یعنی لمبے بال رکھنے کا ذہن دیجیے۔ بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانب مانگ نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہوں تو بیچ میں مانگ نکالی جائے۔ مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال منڈوائے یا بڑھائے اور مانگ نکالے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، اگرچہ منڈانا صرف احرام سے باہر ہونے کے وقت ثابت ہے، دیگر اوقات میں منڈانا ثابت نہیں۔ آج کل قینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹ کر کہیں بڑے تو کہیں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، ایسے بال رکھنا سنت نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگا کرے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مونچھ کے بال تراشے اور سب سے پہلے سفید بال دیکھا، عرض کی اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا اے ابراہیم یہ وقار ہے۔ عرض کی اے میرے رب عز و جل میرا وقار زیادہ کر۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کی یا مونچھیں بڑھی نہیں یا بڑھی اور انہوں نے تراشی، مگر ان کے دینوں میں مونچھ کاٹنا حکم شرعی نہ تھا، اب آپ کی وجہ سے یہ عمل سنت ابراہیمی ہوا۔ بچی یعنی وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، اس کے اگل بغل یعنی آس پاس کے بال منڈانا یا اکھیڑنا بدعت ہے۔ گردن کے بال مونڈنا مکروہ ہے، یعنی جب سر کے بال نہ منڈائیں، صرف گردن ہی کے منڈائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ خط بنواتے ہیں گردن کے بال بھی منڈاتے، اور اگر پورے سر کے بال منڈا دیے تو اس کے ساتھ گردن کے بال بھی منڈا دیے جائیں۔ 4 چیزوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ دفن کر دی جائیں: بال، ناخن، حیض کا لتا یعنی وہ کپڑا جس سے عورت حیض کا خون صاف کرے، خون۔ مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یا زرد رنگ کر دینا مستحب ہے، اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ داڑھی یا سر میں مہندی لگا کر سونا نہیں چاہیے۔ ایک حکیم کے بقول اس طرح مہندی لگا کر سو جانے سے سر وغیرہ کی گرمی آنکھوں میں اتر آتی ہے جو بینائی کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ حکیم کی بات کی توثیق یوں ہوئی کہ ایک بار سگے مدینہ عفیہ عنو کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں، افسوس کہ سر میں کالی مہندی لگا کر سو گیا، جب بیدار ہوا تو میری آنکھوں کا نور جا چکا تھا۔ مہندی لگانے والے کی مونچھ، نچلے ہونٹ اور داڑھی کے خط کے کنارے کے بالوں کی سفیدی چند ہی دنوں میں ظاہر ہونے لگتی ہے، جو کہ دیکھنے میں بھلی معلوم نہیں ہوتی، لہذا اگر بار بار ساری داڑھی نہیں بھی رنگ سکتے تو کوشش کر کے ہر 4 دن کے بعد کم از کم ان جگہوں پر جہاں جہاں سفیدی نظر آتی ہو تھوڑی تھوڑی مہندی لگا لینی چاہیے۔
شرح صدور میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص داڑھی میں خضاب یعنی کالے خضاب کے علاوہ مثلا لال یا زرد مہندی کا لگاتا ہو، انتقال کے بعد منکر نکیر اس سے سوالات نہ کریں گے۔ منکر کہے گا، اے نکیر، میں اس سے کیوں کر سوال کروں جس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ ہزاروں سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی حلیہ اپناؤ کے 14 حروف کی نسبت سے لباس کے 14 مدنی پھول، پہلے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مفسر شہیر قبل الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا، اور جنات اس یعنی شرمگاہ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے عطا کیا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ منقول ہے، جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، یہ سنت ہے۔ مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگیں تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 409 پر ہے۔ سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا
فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہتیرے ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ خصوصاً حج و عمرے کے احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل بعض لوگ سر عام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانے نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، بالخصوص کھیل کود کے میدان، ورزش کرنے کے مقامات اور ساحل سمندر پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے۔ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا، اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ مدنی حلیہ، داڑھی، زلفیں، سر پر امامہ شریف، کلی والا سفید کرتا، سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستینے ایک بالش چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمایاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پر سفید چادر، اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتھئی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ۔ دعائے عطار، یا اللہ عز و جل مجھے اور مدنی حلیے میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امامہ شریف آقا کی سنت مبارکہ ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے امامے کے 25 مدنی پھول، 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے، ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 660 پر ہے۔ امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے، جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے، یعنی الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً 1 ہاتھ۔ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکے جو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 1-2 پیچ آ سکے لپیٹنا مکروہ ہے۔ امامے کو جب اسرنو باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولے اور یکبارگی زمین پر نہ پھینک دے۔ اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک ایک پیچ کھولنے پر ایک ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ امامے کے 6 طبی فوائد ملاحظہ ہو۔ ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی، گرمی اور دھوپ وغیرہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف بال بلکہ دماغ اور چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہانوں میں عافیت ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا بہت مفید ہے۔ امامہ شریف سے دماغ کو تقویت ملتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ امامہ باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ امامہ شریف کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بچاتا ہے، کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلا سردی، گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شملہ سرسام کے مرض کے خطرات میں کمی لاتا ہے۔ دماغ کے ورم یعنی سوجن کے مرض کو سرسام کہتے ہیں۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا۔ الحمدللہ عز وجل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے۔ سبز امامے کی بھی کیا بات ہے۔ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا جگمگ کرتا گنبد شریف بھی سبز ہے۔ نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے۔ ہزاروں سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انگوٹھی کے ضروری احکام کے 19 حروف کی نسبت سے انگوٹھی کے 19 مدنی پھول۔ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہگار ہوگی۔ بچیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے میں حرج نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے۔ مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ یا کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں، چھلا ہے۔ حروف مقطعات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مگر حروف مقطعات والی انگوٹھی بغیر وضو پہننا اور چھونا یا مصافحے کے وقت ہاتھ ملانے والے کا اس انگوٹھی کو بے وضو چھو جانا جائز نہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کے وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے۔ اور جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو ان کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹیپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مذموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں۔ عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے۔ انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے یعنی اسٹیمپ لگانے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان و قاضی اور علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے یعنی اسٹامپ لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں، البتہ پہننا جائز ہے۔ فی زمانہ انگوٹھی سے مہر کرنے کا عرف یعنی معمول و رواج نہیں رہا، بلکہ اس کام کے لیے اسٹامپ بنوائی جاتی ہیں، لہذا جن کو مہر نہ لگانی ہو ان قاضی وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا۔ مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب اور عورت نگینہ ہاتھ کی پشت یعنی ہاتھ کی پیٹھ کی طرف رکھے۔ چاندی کا چھلا خاص لباس زنان یعنی عورتوں کا پہناوا ہے، مردوں کو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہے، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی مرد و عورت کسی کو بھی ممانعت نہیں۔ دونوں میں سے کسی بھی ایک ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی جائے۔
منت کا یا دم کیا ہوا دھات یعنی میٹل کا کڑا بھی مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے. اسی طرح مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ یا اجمیر شریف کے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے اور اسٹیل کی انگوٹھی بھی جائز نہیں. بواسیر و دیگر بیماریوں کے لیے دم کیے ہوئے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے بھی مردوں کے لیے جائز نہیں. اگر کسی اسلامی بھائی نے دھات کا کڑا یا دھات کا چھلا، ناجائز انگوٹھی یا دھات کی زنجیر یعنی بریسلیٹ، چین پہنی ہو تو ابھی ابھی اتار کر توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ پہننے کا عہد کیجئے. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے مسواک کے 20 مدنی پھول پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں. 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے. حضرت سیدنا عبد الوہاب شارانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی. بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت یعنی مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں.
فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے۔ ہر بار دھو لیجیے کہ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے کہ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جب کہ منہ میں بدبو ہو۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد اول صفحہ 294-295 کا مطالعہ فرما لیجیے۔ ہزاروں سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔